اس کی بزرگی میرے اعصاب پر غالب آ چکی تھی۔ میں نے یہ تو نہ بتایا کہ میں ایک بچہ عیسائیوں کے ہاں جان کر بھاگ آئی ہوں۔ باقی سب کچھ اسے بتا دیا۔ نئی تہذیب نے جس طرح مجھے ڈنک مارا تھا وہ تفصیل سے بتایا اور صاف الفاظ میں کہا، میں آپ کو صحیح طور پر نہیں بتا سکتی کہ میں اپنا جسم کتنے آدمیوں کو کتنی بار دے چکی ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں تمہیں پاک سمجھتا ہوں، تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں جہاں دیدہ آدمی ہوں، اچھے برے لوگ دیکھے ہیں، اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خوبصورتی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ تمہاری خوبصورتی میں اور تمہارے جسم میں جنسی کشش ہے۔ کوئی مرد تمہیں دیکھ لے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور تمہیں پا لینے کے لیے اپنی جان اور اپنی دولت داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مگر اب مجھے جنسیت سے چڑ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، میں تو شاید کبھی غصے میں آ کر اپنا چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ لوں گی اور اسے اس قدر بھیانک بنا دوں گی کہ جو مرد مجھے دیکھ کر بے قابو ہو جاتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیں گے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے اسے کہا، مجھے میں جو کشش ہے یہ بدکار ماحول کا اثر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ چہرے مہرے پر پاکیزگی کا تاثر پیدا کروں۔ آپ مجھے کوئی ایسا ورد یا وظیفہ بتا دیں جو میں پڑھتی رہا کروں۔ مثلاً آیت کریمہ ہے، میں گناہوں میں ڈوبی رہی ہوں لیکن اس عظیم حقیقت کی منکر نہیں ہو سکی کہ نجات نماز، روزہ اور قرآن میں ہے۔ مجھے کچھ بتائیے جو میں پڑھتی رہوں اور جس سے میرا ضمیر پاک ہو جائے اور میرے چہرے سے جنسیت کی کشش پاکیزگی میں بدل جائے۔ اس موضوع پر باتیں کرتے کرتے ہمارے درمیان کوئی حجاب نہ رہا، مگر میں اسے باپ ہی سمجھتی رہی۔ میری نظر میں اس کا مقام بلند اور پرعظمت تھا۔ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی نصیحت کی اور کہا کہ وہ مجھے ایک وظیفہ بتائے گا۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بڑے ہوٹل سے نہایت پرتکلف کھانا دفتر میں منگوا لیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کا دفتر بہت خوبصورت اور کشادہ تھا۔ ایک طرف صوفہ سیٹ اور ایک دیوان بھی رکھا تھا۔ میں برقع اتار چکی تھی، اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران میں نے اس کے بیوی بچوں کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے 2 بیٹے میری عمر کے ہیں، ان سے چھوٹی 3 لڑکیاں ہیں اور اس کی بیوی زندہ ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا نام ایسے لہجے میں لیا جیسے کسی ترش اور کڑوی چیز کا نام لیتے لوگ منہ بنا لیتی ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ اپنی بیوی سے نالاں تھا۔ میں زندہ دل آدمی ہوا کرتا تھا، اس نے بتایا، مگر اس بیوی نے مجھے جوانی میں ہی مردہ کر دیا تھا۔ اس نے بیوی کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول دیا جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص مظلوم ہے اور اس نے بڑی ہی روکھی پھیکی زندگی گزاری ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دن رات محنت کرتا ہے، یہ فرم اور یہ کارخانہ اس کی شبانہ روز محنت کا حاصل ہے، مگر اسے وہ روحانی اور جذباتی سکون ساری عمر نہیں ملا جو تھکے ماندے مرد کو عورت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح اس نے مجھے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ایک تشنگی ہے جو اسے پریشان رکھتی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ دلی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ جس طرح اس نے میری مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لیا تھا، اس سے اس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا اور میری نظر میں ایک عظیم انسان بن گیا۔ وہ دن ذاتی باتوں میں گزر گیا۔ دوسرے دن میں گئی تو اس نے دوستوں کی طرح میرا استقبال کیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے دفتر میں بیٹھنے کی جگہ بتا دیں۔ اس نے جواب دیا، میرے سامنے بیٹھنا تمہیں پسند نہیں، تمہاری جگہ یہی ہے۔ اس نے میری ڈیوٹی کے متعلق مجھے کچھ باتیں سمجھائیں، اپنے کاروبار کی معلومات دیں، ٹیلی فون سننا اور جواب دینا سکھایا اور اپنی ذاتی خط و کتابت کی فائل دکھائی۔ سب سے زیادہ ضروری جو بات اس نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ اس کے تیار کیے ہوئے مال کے گاہک زیادہ تر سرکاری محکمے ہیں۔ ان محکموں کے متعلق اس نے مجھے بتایا کہ ان کے افسر وقتاً فوقتاً ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں۔ انہیں خوش رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ مال کے آرڈر انہی سے ملتے ہیں۔ آدھا دن کاروباری باتوں ہی میں گزر گیا۔ ہوٹل سے کھانا آیا جو ہم دونوں نے کھایا اور پھر ذاتی باتیں شروع ہو گئیں۔ میری ایک بات کو غلط نہ سمجھنا، اس نے کہا، تم نے اپنے دل کی باتیں میرے آگے رکھ دی ہیں اور میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہارے آگے رکھ دیا۔ میں نے اتنی باتیں اور اس قسم کی ذاتی باتیں کبھی کسی سے نہیں کی تھیں، لیکن تمہارے انداز میں اور باتوں میں سچائی اور غم دیکھ کر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں اپنا ہمراز بنا لوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں صرف دیکھ کر میری وہ تشنگی ختم ہو جاتی ہے جو مجھے ہر وقت بے چین رکھتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم غلط سمجھ بیٹھو گی، لیکن میں صاف گو آدمی ہوں۔ میرے دکھوں کا علاج تمہارے پاس ہے۔ میں تمہیں جسمانی عیاشی کا ذریعہ نہیں بناؤں گا، تمہاری عزت کی حفاظت پوری طرح کروں گا۔ صرف یہ کرم کرنا کہ مجھے غلط نہ سمجھنا اور مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ آخر میرا باپ تھا، میں اس سے کیوں بھاگتی؟ میں ایسی احسان فراموش تو نہیں تھی۔ میں نے بھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ میری رہائش کا مسئلہ بھی حل کر دے۔ یہ دن بھی گزر گیا، پھر ایک دوسرے کے پیچھے 4 دن گزر گئے۔
5वें दिन के 4 बज गए। उसके दफ्तर का सारा स्टाफ छुट्टी कर गया। उसने अपने चपरासी को रोके रखा। उस रोज़ मैं देख रही थी कि वो उखड़ा उखड़ा और थका थका सा था। मैंने पूछा तो कहने लगा, जिस्म की तो मुझे परवाह नहीं, ऐसे लगता है जैसे रूह थक गई है। इसका इलाज मेरे घर में होना चाहिए था, मगर मैं घर जाने से घबराता हूँ। बीवी ऐसा सलूक करेगी कि रही सही सकत भी ख़त्म हो जाएगी। उसने बड़ी दर्दनाक सी आह भर कर कहा, लोग कहते हैं कि शराब थके हुए आसाब को सहला लेती है, लेकिन गुनाह करने से तबीयत घबराती है। वो उठा और सोफे पर जा बैठा। मेरा वो मोहसिन था, मुशफ़िक़ था, उसकी ये हालत मुझसे देखी ना गई। उसने मुझे अपने पास बुलाया और हाथ मेरे सर पर रख कर उंगलियाँ मेरे बालों में उलझा दीं। फिर उसकी उंगलियाँ मेरे बालों में रेंगने लगीं। उसने कोई गैर शरीफाना बात न की, बल्कि कहने लगा, यूँ मालूम होता है जैसे मैं तुमसे ज़्यादा दुखी हूँ, मगर तुम बच्ची हो। मैं यही सोचता रहा हूँ कि तुम्हारे दुख किस तरह अपने दिल में डाल लूँ। और उसने मुझे इस तरह अपने करीब कर लिया कि मेरा सर उसके सीने से लग गया। उसने अपना मुंह मेरे बालों में रख दिया और कहने लगा, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि किसी औरत के बाल इतने दिल नशीं हो सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि तुम जैसे फूल को सीने से लगाकर दिल में हैवानी ख्याल किस तरह आ सकता है। तुम तो फूल हो जिसकी खुशबू रूह पर नशा तारी कर देती है। उस पर फिलवाकई नशा तारी होता जा रहा था और मुझे उसकी कोई हरकत बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी कोई हरकत हैवानी नहीं थी। कम अज़ कम मुझे ऐसा शक नहीं हुआ कि उसकी नीयत में फतूर है। उसने जब मेरा चेहरा ऊपर उठाकर मेरी दोनों आँखों को बारी बारी चूम कर कहा, मैं खुदा की कुदरत के हुस्न की वाह किस तरह दूँ, तो भी मैंने बुरा नहीं माना, बल्कि मुझे उस बच्ची की तरह सुकून महसूस हुआ जिसे बाप उठाकर सीने से लगा लेता और उससे प्यार करता है। फिर उसने गाल मेरे एक गाल से लगा दिए और ज़रा सी देर बाद उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। मैंने फिर भी कोई मज़ाहमत ना की। ये पहला मौका नहीं था कि मर्द के होंठ मेरे होंठों से मिले हों, मगर फ़र्क था, बहुत फ़र्क था। उन होंठों में हैवानियत थी और ये बाप के होंठ थे। मुझे ये इत्मीनान भी हुआ कि उसने मुझ पर जो एहसान किया है उसके एवज़ उसे कुछ सुकून दे रही हूँ। उसका एहसान सिर्फ़ ये नहीं था कि उसने मुझे 300 रुपये की नौकरी दी थी, बल्कि असल एहसान तो ये था कि उसने मेरे दुख और दर्द को अपना दर्द समझा और मुझे ये कहकर एक मुकाम दे दिया था कि तुम बेकसूर हो, तुम पाक हो। मैं जब वहाँ से निकली तो सूरज ग़रूब हो रहा था। उसकी रूह मालूम नहीं सुकून पजीर हुई थी या नहीं, मेरी रूह हल्की फुल्की हो गई थी। ये बाप के प्यार का खुमार था। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक तवाइफ की आप बीती। इस आप बीती का नाम है मैं किसी की बेटी नहीं। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उस शाम के बाद हर शाम वो रूहानी थकन महसूस करने लगा। सोफ़े पर निढाल होकर बैठ जाता, मुझे अपने पास बिठा लेता और मेरे बालों को, मेरी आँखों को, मेरे गालों और मेरे होंठों को चूम चूम कर दीवाना हो जाता। गालिबन 7वां या 8वां रोज़ था कि वो सोफ़े पर लेट गया और मुझे कहा कि दीवान पर लेट जाओ, ज़रा आराम कर लो। मैं लेट गई। वो इतना थका हुआ था कि सो गया। ज़रा सी देर बाद मेरी भी आँख लग गई और थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुल गई। वो दीवान पर मेरे पास इस तरह लेटा हुआ था कि उसका एक बाजू मेरी गर्दन के नीचे था, मेरा मुंह उसके मुंह के साथ लगा हुआ था और मेरी एक टांग उसकी टांगों के ऊपर थी। मैं बिदक तो गई लेकिन संभल गई। रोज़मर्रा की बेतकल्लुफ़ी के मुताबिक मैं हंस पड़ी। उसने दूसरा बाजू भी मेरे गिर्द लपेट कर मुझे अपने ऊपर डाल लिया। तब मैंने देखा कि उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं, उसकी आंखों में गैर मामूली लाली है और ये शख्स वो नहीं जिसे मैं अपना बाप समझती थी। मैंने मर्दों को इस कैफियत में बहुत देखा था, फिर भी मैंने अपने आप को ये फ़रेब दिया कि नहीं, ये बुज़ुर्ग उन आवारा नौजवानों से और उस फ़रेब का डॉक्टर से बहुत बुलंद है। मगर उसने मुझे इस खुद फ़रेबी से जल्द ही निकाल लिया। उसका एक हाथ मेरा आज़ार बंद ढूंढ रहा था। मैं एक ही झटके से उसके बाजू से निकल कर उठ बैठी। दिल में ऐसा दर्द उठा जैसे इस बुज़ुर्ग ने खंजर मेरे दिल में उतार दिया हो। मेरे होंठ कांपने लगे, ज़बान बंद हो गई और मालूम नहीं मुझे क्या हो गया। वो दीवान पर निढाल पड़ा था जैसे उसे भी सदमा हुआ हो। इल्तिजा के लहजे में उसके होंठों से सिसकी सी निकली, नहीं। मैं फट पड़ी। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अपने बाप को नापाक नहीं करूँगी। मैं अपने गुनाहगार जिस्म की गलाजत के छींटे आपकी बुजुर्गी पर नहीं पड़ने दूँगी। मेरी आवाज़ में शायद हिज़यानी कैफियत थी। वो उठा और उसने मुझे गले लगाकर कहा, मुझे माफ़ कर देना, तुम वो शराब हो जिसे देखकर जाहिद की भी कसम टूट गई थी। मैं पापी हूँ। मालूम नहीं वो और क्या कुछ कहता रहा।
میں اس بچے کی طرح جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو اس کے سینے پر منہ رگڑ رگڑ کر اتنی روئی کہ میری ہچکی بن گئی۔ اس نے معافی مانگ مانگ کر اور التجائیں کر کر کے مجھے بہلا لیا۔ جب میری طبیعت سنبھل گئی تو میں نے اسے کہا، آپ نے اپنے اوپر یہ بھوت صرف اس لیے سوار کر لیا تھا کہ میرے گناہوں سے آپ واقف ہیں، مگر آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میں پڑھا کروں اور اپنے ضمیر سے گناہوں کی گندگی دھو ڈالوں۔ میں تو آپ کو اپنا پیر استاد اور باپ سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے آگے بولنے نہ دیا اور کہا، اب بھی مجھے وہی سمجھو جو مجھے پہلے سمجھتی رہی ہو۔ دیکھو، میں انسان ہوں اور پیاسا ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ نیکی اور بدی میں ایک لکیر کا فرق ہوتا ہے۔ تمہیں لیٹے ہوئے دیکھا تو ایسا دھچکا لگا کہ میں لکیر کی دوسری طرف جا پڑا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور میں نے اسے معاف کر دیا، مگر دل میں ایک خلش سی بیٹھ گئی، وہ نہ نکلی۔ میں نے سوچا مرد کس قدر کمزور ہوتا ہے۔ میں تو اتنی کمزور نہیں تھی۔ کئی اقسام کے نشے تھے جن کی میں عادی ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ انسان کسی نشے سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، لیکن میں نے ایک بار ارادہ کیا تو پھر سگریٹ کے دھوئیں سے بھی متلی آنے لگی۔ میں تو سگریٹ میں چرس بھر کر پیا کرتی تھی۔ اس رات میں سکون سے سو بھی نہ سکی۔ بار بار یہ تلخ سا خیال آ کے مجھے جگا دیتا کہ عورت ہونا، جوان اور خوبصورت ہونا کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ جوان لڑکی اس آدمی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی جسے وہ باپ سمجھتی ہے۔ اس سوسائٹی میں عورت کا استعمال یہی ہے کہ گھر میں خاوند کی ہوس پوری کرتی رہے، بچے جنتی رہے اور جوانی میں ہی بوڑھی ہو جائے، اور اگر مجبور ہو کر اپنے سہارے جینا چاہے تو ہر اس آدمی کی بے نکاحی بیوی بن جائے جس سے اس کا واسطہ پڑے۔ میں مجبور تھی۔ صبح ہوئی تو دفتر جانے کو جی نہیں چاہتا تھا، مجبوری تھی، چلی گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سنبھال لیا۔ وہ خود بھی سنبھل چکا تھا۔ وہ آخر جہاں دیدہ آدمی اور منجا ہوا کارخانہ دار تھا۔ اس نے مجھے الفاظ اور گفتگو کے طلسم میں الجھا لیا۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ اسے کسی سرکاری محکمے کا ایک آفیسر ملنے کے لیے آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ میرے ڈائریکٹر نے مجھے اس سے متعارف کروایا۔ مجھے وہ نظریں آج بھی یاد ہیں جن سے اس افسر نے مجھے دیکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ وہ چلا گیا تو میرے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ اس افسر سے اسے بہت سے سرکاری آرڈر ملتے رہتے ہیں۔ اب کم و بیش 2.25 لاکھ روپے کا ایک آرڈر ملا ہے، لیکن ایک اور فرم بہت بڑی سفارش اور رشوت سے یہ آرڈر لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ افسر میرے ڈائریکٹر کو یہی بتانے آیا تھا۔ دراصل آرڈر اسی افسر کے ہاتھ میں تھا، جسے چاہتا دے دیتا، لیکن وہ رشوت کی زیادہ بولی لینے آیا تھا۔ دوسرے روز میرا ڈائریکٹر اس افسر سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ میں دفتر میں اکیلی تھی، کوئی کام نہیں تھا۔ ڈائریکٹر کی میز کی درازوں کی چابی میز پر پڑی رہتی تھی۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے درازیں کھولنا شروع کر دیں۔ میرے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا۔ دوسری دراز میں کئی ایک کاغذات پڑے تھے۔ ان میں مجھے بڑے سائز کا ایک لفافہ نظر آیا۔ کھولا تو اس سے ننگی تصویریں برآمد ہوئیں، وہی تصویریں جو میں نے کئی بار دیکھی تھیں۔ یہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ ان تصویروں کا بھی میری تباہی میں بہت بڑا عمل دخل تھا۔ میں اس نسل کی ایک نمائندہ لڑکی تھی جو ایسی تصویروں کی دل دادہ بلکہ انہی تصویروں کی پیداوار تھی۔ البتہ حیرت اس پر ہوئی کہ یہ تصویریں ایک بزرگ کے دراز میں رکھی تھیں، اور یہ اس نے خود ہی رکھی ہوں گی، کوئی اور تو رکھ نہیں گیا ہوگا۔ ان سے اس کا سارا کردار میرے سامنے آ گیا۔ میں نے تصویریں دیکھ کر رکھ دیں اور دراز بند کر دیا۔ میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ یہ بزرگ کتنا بڑا فریب ہے۔ اس نے پہلے میرے دکھ درد کی باتیں کی، پھر اپنی مظلومیت اور تشنگی کا اظہار کیا، میرے اعصاب پر اپنی شفقت کا رنگ جما کر مجھے اپنی بزرگی کے پاکیزہ جال میں الجھایا، پھر بتدریج مجھے اس مقام تک لے گیا جہاں اسے توقع تھی کہ میں بلا چون و چرا اپنا آپ اس کے حوالے کر دوں گی۔ مجھے جو صدمہ ہوا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں اسی سوچ میں غرق ہو گئی کہ اب کہاں جاؤں۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ میں نے شریفانہ زندگی بسر کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ یہ ارادہ اور قسم ٹوٹتی نظر آنے لگی۔ میں انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ آ گیا۔ اچانک میرے دماغ میں یہ فیصلہ آ گیا کہ اس کی نوکری چھوڑوں گی نہیں۔ اگر اس نے پھر بھی بدنیتی کا مظاہرہ کیا تو چھوڑ دوں گی، لیکن وہی دن میری نوکری کا آخری دن ثابت ہوا۔ وہ اس طرح کہ اس نے بڑا ہی پرتکلف کھانا منگوایا، باتوں میں ایسی غیر معمولی ہمدردی کا اظہار کیا کہ میں سمجھ گئی کہ وہ آج مجھے کسی جال میں الجھانا چاہتا ہے۔ میرا اندیشہ غلط ثابت نہ ہوا۔ اس نے تمہید باندھ کر پہلے تو اس افسر کا ذکر چھیڑا جو کل اسے ملنے آیا تھا، مجھ پر اس کی شرافت کی دھاک بٹھائی، پھر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میری تنخواہ 300 نہیں 400 روپے ماہوار ہوگی، اور آخر میں کہا، زیدی صاحب کل تمہاری باتوں سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ آج رات انہوں نے تمہیں فلاں ہوٹل میں مدعو کیا ہے، کہتے تھے ذرا گپ شپ لگائیں گے۔ آپ نے اسے بتایا نہیں کہ میں کسی سے ملا نہیں کرتی؟ میں نے پوچھا۔
میں نے کہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں ان کے پاس بھیج دوں۔ تم چلی جانا، میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ میں 2.25 لاکھ روپے کا آرڈر ہے۔ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم آج ان کے پاس چلی جاؤ تو اس آرڈر کے علاوہ مجھے 50,000 روپے کا ایک اور آرڈر دیں گے۔ تو انہوں نے مجھے آپ سے رشوت کے طور پر مانگا ہے۔ میں نے کہا، یہی سمجھ لو۔ اس نے کہا، میں تمہیں زبردستی نہیں بھیج سکتا۔ تم بات سمجھ گئی ہو تو مجھے کھل کر بات کرنے دو۔ یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ میری خاطر چلی جاؤ، تھوڑی سی قربانی دے دو۔ اگر دونوں آرڈر مل گئے تو کمپنی کو 1,30,000 روپے کا منافع ملے گا۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں تمہیں 2,000 روپے نقد دوں گا۔ اس نے کہا، وہ تمہیں پوری رات نہیں رکھے گا، صرف 2-3 گھنٹے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ تم ایسی لڑکی نہیں ہو۔ 2,000 روپے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، لیکن دل نے بالکل ہی نہ مانا کہ میں رشوت کے طور پر اس افسر کے پاس جاؤں۔ میں سوچنے لگی کہ پاکستان کی سرکاری مشینری ایسے ناپاک طریقے سے چل رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مجھ جیسی لڑکیوں کو آوارہ اور بدکار کہتے ہیں۔ یہی وہ حکومت ہے جس نے ملک میں عصمت فروشی کے بازار بند کر دیے ہیں، اور یہی وہ حکومت ہے جس کی افسر شاہی کا نظام عصمت فروشی پر چلتا ہے۔ زیادہ نہ سوچو، اس نے کہا، چلی جاؤ۔ اگر مجھ پر اعتماد نہیں تو 2,000 روپیہ لے لو۔ یہ تو میں سوچ چکی ہوں کہ میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا، اب سوچ رہی ہوں کہ اس ملک میں لڑکیاں بھی رشوت کے طور پر دی اور لی جاتی ہیں۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا، یہ تو یہاں کا دستور ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہر روز لاکھ روپے کے آرڈر لا سکتی ہو۔ میں منہ مانگی کمیشن دوں گا۔ میں حیران تھی کہ یہ بزرگ، جس کی باتوں میں خلوص دیکھ کر اسے باپ سمجھ بیٹھی تھی، بردہ فروشوں کی طرح باتیں کرنے لگا۔ میں نے اس کی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ اس نے کہا، اگر تمہارا ماضی پاک اور صاف ہوتا تو میں تمہیں ایسی بات کبھی نہ کہتا۔ تم مجھ پر روب ڈالنے کے لیے شریف بن رہی ہو۔ طلسم تو ٹوٹ ہی چکا تھا۔ میں نے کہا، آپ یوں کریں کہ مجھے داشتہ بنا کر رکھ لیں، میری رہائش کا انتظام کر دیں۔ میں 5,000 روپیہ ماہوار لوں گی، اور جب آپ مجھے کسی افسر کو رشوت کے طور پر دیں گے تو 2,000 روپیہ ایک رات کا لوں گی۔ کہیے، منظور ہے؟ افسوس تم میرے خلوص کو نہ سمجھ سکیں، اس نے کہا۔ میں نے برقع اٹھایا اور جتنے دن اس کے دفتر میں جاتی رہی تھی ان کی تنخواہ بھی نہ لی، اور دفتر سے نکل گئی۔ میں اس کے خلوص کو زیادہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اپنے دوستوں کی کوٹھی میں نہیں گئی، چلتی گئی اور باغ میں خرامہ خرامہ ٹہلنے لگی۔ ایک گوشے میں بینچ پڑا تھا، نقاب نیچے گرایا ہوا تھا۔ میں بیٹھ گئی، سوچنے لگی، عورت کیا کر سکتی ہے؟ کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ عورت کھلونا ہے، پیسے والے اسے خریدتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں، دل بہلاتے ہیں۔ میں بھی کھلونا بن گئی تھی، لیکن مجھے گلہ کرنے کا حق نہیں تھا، کیونکہ یہ گناہ میرے ہی تھے جن کی مجھے سزا مل رہی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اس ملک میں مجھ جیسی ہزاروں لڑکیاں ہوں گی جو میری طرح کونوں خدروں میں پناہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں گی، اور ہزاروں ہوں گی جو ہتھیار ڈال کر کسی مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ دیوان پر لیٹی ہوئی ہوں گی، برضائے رغبت سرکاری افسروں کے پاس رشوت بن کر چلی جاتی ہوں گی، ہوٹل کے کمروں میں عصمت فروشی کے اڈوں پر نیلام ہو رہی ہوں گی۔ انہوں نے بھی میری طرح گناہوں سے توبہ کر کے توبہ کی شکستہ کشتی اس سمندر میں ڈال دی ہوگی جہاں ہوس، جنسیت اور عیاشی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مجبور عورت کی قسمیں ٹوٹا نہیں کرتی، توڑ دی جاتی ہیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو پاگل ہوں۔ میں نے اس ڈائریکٹر کی بات نہ مانی تو کیا ہوا؟ وہ مجھ جیسی کسی اور لڑکی کو 2,000 کا لالچ دے کر پاکستان کے اس افسر کے پاس بھیج دے گا جس کے ہاتھ میں ایک آرڈر 2.25 لاکھ کا اور دوسرا 50,000 کا ہے۔ پاکستان کی سرکاری مشینری چلانے کے لیے ملک میں مجھ جیسی لڑکیوں کی کمی تو نہیں۔ اس خیال نے مجھے آگ بگولا کر دیا۔ میں غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی، ارادہ کر لیا کہ واپس جا کر اسے کہتی ہوں کہ لاؤ 2,000 روپے، میں آج رات اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ پھر معلوم نہیں وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجھے روک دیا، اور میں ان 4 نوجوانوں کے پاس چلی گئی جو آوارہ تھے، اوباش تھے، مگر میرے محافظ تھے۔ وہی میری پناہ تھی، وہ جو کہ رات یورپی ہوٹلوں کے تہہ خانوں میں نت نئی لڑکیوں کے ساتھ ناچتے اور چور کمروں میں ان کے ساتھ دل بہلاتے تھے، میری عصمت کے محافظ تھے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ کسی اسکول میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے وہیں رہائش کا انتظام بھی ہو جائے۔ جاگیردار کے بیٹے نے مجھے بہت سے پیسے دے دیے اور میں نے شہر کی خاک چھاننا شروع کر دی۔ کسی سرکاری اسکول میں مجھے نوکری نہیں مل سکتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ پرائیویٹ اسکولوں کا اتا پتہ نہیں تھا، یہ زیادہ تر محلوں میں تھے۔ میں نے شہر کے ایک طرف سے اسکولوں کی تلاش شروع کی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ تلاش مجھے بے حال کر دے گی، لیکن مجھے جگہ جگہ پرائیویٹ اسکول نظر آئے۔
پرائمری کہیں مڈل اور کہیں ہائی اسکول، اور بعض لوگوں نے تو گھروں میں ہی اسکول کھول لیے تھے۔ خاوند اسکول کا مینیجر یا کلرک بنا ہوا تھا اور بیوی ہیڈ مسٹریس۔ ایک وہ اسکول تھا جس میں پڑھی تھی، بادشاہوں، وزیروں اور امیروں کے بچوں کا اسکول، اور ایک یہ اسکول جن کے ایک ایک کمرے میں 100 بچے فرشوں پر بٹھائے ہوئے تھے۔ کمرے تنگ و تاریک اور غلیظ، بچے کمروں سے زیادہ غلیظ۔ غریب والدین بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کروانے پر مجبور تھے۔ یہاں انہیں داخلہ تو مل جاتا تھا۔ یہ اسکول درس گاہ نہیں، تجارتی ادارے ہیں۔ میں جس محلے میں گئی، مجھے وہاں ایک اسکول نظر آیا۔ میں نے ہر اسکول میں جا کر ہیڈ مسٹریس سے نوکری مانگی اور بتایا کہ 3rd ایئر تک پڑھی ہوں، مگر 4 اسکولوں سے مجھے صاف جواب مل گیا۔ میں نے سارے شہر کی خاک چھان ماری۔ اسکولوں کی تو کمی نہیں تھی، کمی نوکری کی تھی۔ ایک اسکول نے صرف 60 روپے ماہوار تنخواہ پیش کی اور ایک نے 100 روپیہ۔ یہ تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ میں کسی اور پرائیویٹ کمپنی میں چلی جاتی تو اس سے 3 گنا تنخواہ لے سکتی تھی، لیکن میں مردوں کی ہوس کاری سے دور رہنا چاہتی تھی۔ مجھے یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ میں جوان اور خوبصورت ہوں، اور میری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ میں بے سہارا گھر سے بھاگی ہوئی اور مجبور تھی۔ میں مان نہیں سکتی تھی کہ اس معاشرے میں کوئی مرد ایسا ہوگا جو مجھے اپنی بیٹی یا بہن سمجھے گا۔ اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی اسکول میں استانی بن جاؤں گی، الگ مکان لے کر شریفانہ زندگی بسر کرنے لگوں گی۔ کوئی شریف آدمی مل گیا تو اس سے شادی کر لوں گی، محلے کی چند ایک بچیوں کو گھر میں پڑھا لیا کروں گی۔ میں دراصل اپنے آپ کو بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کرنے کا عزم کر چکی تھی، مگر مجھے باعزت طریقے سے الگ مکان میں رہنے کے لیے اچھی تنخواہ کی ضرورت تھی۔ وہ 4 لڑکے مجھے ابھی تک سنبھالے ہوئے تھے۔ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ان کی کوٹھی کے ارد گرد کی کوٹھیوں والے مجھے اس وقت تجسس کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے جب میں کوٹھی میں جاتی یا باہر آتی تھی۔ میرا نقاب ہمیشہ نیچے ہوتا تھا۔ باہر کے کسی انسان نے کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ کسی کو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک عورت 4 جوان لڑکوں کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ ہم نے کوٹھی میں کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور ادھم نہیں مچایا تھا۔ ایک روز میں نے خانسامے سے پوچھا تھا کہ ارد گرد کے لوگ اس سے ضرور پوچھتے ہوں گے کہ میں کون ہوں۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک بار نہیں، کئی لوگ کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ خانسامہ برخوردار قسم کا انسان تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ میں جاگیردار کے بیٹے کی بہن ہوں اور کالج میں پڑھتی ہوں۔ اس احتیاط کے باوجود میں اب وہاں سے جلد نکل جانا چاہتی تھی۔ مجھے اس شہر سے ہی نکل جانا چاہیے تھا۔ شہر اتنا بڑا ہے کہ کوئی کسی کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ پھر بھی خطرہ تھا کہ میرے والد صاحب یا محلے کا کوئی اور آدمی مجھے پہچان لے گا، مگر سوال یہ تھا کہ جاتی کہاں۔ ایک روز یہ خطرہ میرے سر پر پہنچ ہی گیا۔ اس روز میں 4 اسکولوں میں گئی تھی۔ سارا دن گلی گلی بستی بستی گھومتے شام ہو گئی۔ میں رکشہ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ لوگ میرے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک اسکوٹر میرے قریب آ کر بہت آہستہ ہو گیا۔ اس پر 2 نوجوان سوار تھے، آگے میرا چھوٹا بھائی اور پیچھے اس کا دوست۔ دونوں نے مجھے دیکھا اور آگے چلے گئے۔ میرا نقاب نیچے تھا۔ اسکوٹر ذرا آگے جا کر رک گیا۔ پیچھے بیٹھا ہوا لڑکا اتر گیا اور میرا بھائی اسکوٹر واپس لایا۔ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں وہاں سے چل پڑی۔ اسکوٹر میرے قریب آ گیا۔ بھائی نے آہستہ سے کہا، آؤ۔ میں سمجھ گئی کہ وہ شکار ڈھونڈ رہا ہے۔ میں کچھ نہ بولی تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یہ شریف عورت ہے، لیکن وہ میرے پیچھے آتا رہا۔ جی میں آئی کہ گالی گلوچ کر کے اسے دھتکار دوں، لیکن میری پوزیشن کمزور تھی۔ میں رک گئی اور دھیمی سی آواز میں اسے کہا، تم ابھی بچے ہو، اسی عمر میں کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اس وقت اس کی عمر 22-23 سال ہوگی۔ اس سے جدا ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ میں بچہ ہوں؟ اس نے کہا، اتنا جوان ہو گیا ہوں، تم چہرہ نہ دکھاؤ تو بھی مجھے پتا ہے کہ میری عمر کی لڑکی ہو۔ تمہارے ہاتھ اتنے پیارے ہیں، آؤ بڑے اچھے ہوٹل میں چلیں گے، کمرہ مل جائے گا۔ مجھے ہچکی سی آئی مگر ہونٹوں میں جکڑ لی۔ یہ میرا بھائی تھا، اتنا پیارا بھائی۔ میں اسے گلے لگا لینے کے لیے بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ 1 سیکنڈ میں مجھے اگست 1947 یاد آ گیا، جب ہم ہندوستان سے پیادہ آئے تھے۔ میرے اس بھائی کی عمر 12 سال تھی اور وہ اسی عمر میں جوان ہو گیا تھا۔ اس نے بھوک، پیاس اور تھکن اپنے ننھے سے جسم میں جذب کر لی تھی۔ وہ رویا نہیں تھا بلکہ میں روئی تھی۔ وہ مجھے بہلا لیتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، ہمیں وہاں پاکستان میں بہت خوبصورت گھر ملے گا۔ ایسی پیاری پیاری حوصلہ افزا باتوں سے وہ مجھے بہلاتا لایا تھا۔ مگر اتنے خوبصورت پاکستان میں آ کر ہم بہن بھائی کتنے غلیظ ہو گئے تھے۔ بہن بھی آوارہ، بھائی بھی آوارہ، اور بھائی اپنی بہن کو ہوٹل کے کمرے میں جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ اسے پاکستان کا وارث اور محافظ بننا تھا، مگر وہ کیا بن گیا تھا؟ میرے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، سوچتی کیا ہو، آؤ چلیں۔
ہم دو ہیں، کھانا کھلائیں گے، وسکی پلائیں گے، منہ مانگے پیسے دیں گے۔ میرا دل شاید میرے حلق میں آ گیا، میں کچھ بھی نہ بول سکی، خاموشی سے چل پڑی۔ وہ مجھے بلاتا رہا، میں چلتی رہی۔ اچھا ہوا کہ ایک رکشہ میرے اشارے پر رک گیا اور میں دوڑ کر اس میں بیٹھ گئی۔ اس رات میں بہت دیر تک روتی رہی۔ بھائی آنکھوں کے سامنے سے ہی ہٹتا ہی نہیں تھا۔ گھر کے سارے فرد یاد آئے، میں ہار گئی تھی۔ کئی بار یہ ارادہ بھی دماغ میں آیا کہ گھر چلی جاؤں اور والد صاحب کے پاؤں میں جا کر سر رکھ دوں، انہیں کہوں کہ مجھے بخش دو، سینے سے لگا لو، اسی طرح کندھوں پر اٹھا لو جس طرح ہندوستان سے اٹھا کر لائے تھے، مگر میں نے اس ارادے کو کچل ڈالا۔ مجھے والد صاحب کی وہ گالیاں یاد آ گئیں جو انہوں نے طلاق کے وقت مجھے دی تھیں۔ مجھے ان کی وہ نظریں بھی یاد آئیں جن میں نفرت اور حقارت تھی۔ 1 سال کی غیر حاضری کے بعد وہ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ میری ذہنی کیفیت ایسی بگڑی کہ میں نے بلند آواز سے کہا، میں کسی کی بیٹی نہیں، میں کسی کی بیٹی نہیں، اور میں تنہا کمرے میں بہت دیر تک روتی رہی۔ اگلے روز میں شہر کے ایک اور حصے میں کسی اور اسکول کی تلاش میں چلی گئی۔ وہاں 2 اسکول تھے، ایک سے جواب مل گیا، دوسرے میں گئی تو اس کی ادھیڑ عمر ہیڈ مسٹریس نے مجھے بٹھا لیا۔ منجی ہوئی عورت معلوم ہوتی تھی۔ یہ اسکول 8ویں جماعت تک تھا اور صرف لڑکیوں کے لیے۔ ایک پرانی حویلی تھی جس کے اوپر ایک اور منزل تھی، نیچے اسکول تھا۔ ہیڈ مسٹریس اوپر کی منزل میں رہتی تھی، وہ بیوہ تھی۔ اس اسکول کا مالک، ناظم اور سب کچھ اسی عورت کی عمر کا ایک آدمی تھا جس کے متعلق پتہ چلا کہ یونین کونسل کا چیئرمین ہے۔ وہ ایوب کا دور تھا جب بی ڈی ممبر اور یونین کونسل کے چیئرمین قانون اپنے ہاتھ میں لے کر من مانی کرتے تھے اور کوئی شہری ان کی دھاندلیوں کے خلاف اشارہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی کے بوسیدہ اور بدبودار کمروں میں بچیاں چٹائیوں پر اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں جیسے باکس میں سامان ٹھونسا ہوا ہو۔ شور و غل ناقابل برداشت تھا۔ یہ انہی اسکولوں میں سے ایک تھا جن سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، اور آپ کو بھی ان سے یقیناً نفرت ہوگی۔ ان اسکولوں میں یہی خوبی ہے کہ آپ کے بچوں کو ان میں داخلہ مل جاتا ہے۔ ادھیڑ عمر ہیڈ مسٹریس نے مجھے بٹھا لیا، مجھ سے ذاتی سوالات پوچھے جن کے میں نے جھوٹے جواب دیے۔ اس کے انداز اور باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس نے مجھے نوکری کے لیے منتخب نہیں کیا بلکہ پسند کر لیا ہے، اور اسے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں اور کیا ہوں۔ اس نے کہا، چودھری صاحب ابھی آ جاتے ہیں، تنخواہ وغیرہ وہی مقرر کریں گے۔ پھر اس نے چودھری صاحب کی تعریفیں ایسی بے دریغ کیں کہ میں انہیں فرشتہ سمجھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری صاحب آ گئے۔ ہیڈ مسٹریس نے میرا تعارف کرایا اور میرا مدعا بیان کیا۔ چودھری صاحب نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور حاکمانہ لہجے میں بولے، میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں بہت سخت ہوں۔ والدین اپنی بچیوں کو اس امید پر یہاں بھیجتے ہیں کہ ہم ان کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں گے اور ان کے کردار کا ڈھانچہ صاف ستھرا اور مضبوط بنائیں۔ تمہیں یہ ذمہ داری پوری دیانتداری سے نبھانی ہوگی۔ میں تمہیں 200 روپے تنخواہ دوں گا۔ 5ویں جماعت کی انگریزی اور حساب لے لو۔ میں 3 مہینے کا تمہارا کام دیکھوں گا۔ اگر ہیڈ مسٹریس کو تم نے مطمئن کر دیا تو میں تمہیں مستقل کر دوں گا، ہو سکتا ہے کچھ ترقی بھی دے دوں۔ مجھے اس کی باتیں بہت ہی اچھی لگیں۔ میں بھی بچیوں کے کردار کا ڈھانچہ صاف ستھرا اور مضبوط بنانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہی میری منزل ہے۔ میں نے 200 روپیہ تنخواہ قبول کر لی۔ مجھے میری کلاس دکھا دی گئی۔ پتہ چلا کہ پہلی استانی نوکری چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں نے اس روز ہیڈ مسٹریس سے ضروری ہدایات لیں، 5ویں جماعت کی انگریزی اور حساب کی کتابیں دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے کلاس میں گئی، پڑھایا اور چھٹی ہو گئی۔ تمام استانیوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے خاص طور پر دیکھا تمام استانیاں جوان اور خوبصورت تھیں۔ اس قسم کے دوسرے اسکولوں میں میں نے یہ بات نہیں دیکھی تھی۔ بعض استانیاں چپڑاسیوں کی بیویاں لگتی تھیں۔ اس اسکول کی استانیوں میں دوسری خوبی یہ دیکھی کہ پھکڑ پن کی حد تک شگفتہ مزاج تھیں۔ انہوں نے پہلی ملاقات میں ہی ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ ایک نے کہا، چودھری صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، تمہاری تنخواہ جلد ہی زیادہ کر دیں گے۔ ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ شوق اور منہ پھٹ تھی بولی، اتنے اچھے تمہارے بال اور ایسی مستانی آنکھیں ہوں تو چودھری صاحب تنخواہ کیوں نہیں زیادہ کریں گے؟ سب نے کہا لگایا۔ میں بھی ہنس پڑی۔ میں ایک طویل مدت کے بعد ہنسی تھی۔ اس سے میرے کھچے تنے ہوئے اعصاب کو خاصا سکون ملا۔ میں تو ایسے سکون کے لیے ترس گئی تھی۔ میری زندہ دلی بیدار ہو گئی اور کچھ دیر ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں ویسے بھی خوشی تھی، مجھے اسکول میں ملازمت مل گئی تھی۔ اب رہائش کا مسئلہ رہ گیا تھا، یہ بھی مجھے حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہیڈ مسٹریس بالائی منزل میں رہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چند دنوں بعد اسے کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ استانیاں گھر کو روانہ ہوئیں تو یہ شوخ لڑکی جس نے میرے بالوں اور آنکھوں کی تعریف کی تھی میرے پاس رکی رہی۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو یا میرے گھر چلو۔
اسکول کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میں اس کی سنجیدگی سے ٹھٹکی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ شادی شدہ تھی، لیکن مجھے سسرال کے بجائے اپنے ماں باپ کے گھر لے گئی، کھانا کھلایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں، کیا میں نوکری کرنے پر مجبور ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ شادی شدہ نہیں ہوں اور مجبور ہو کر نوکری کر رہی ہوں۔ اگر بہت مجبور ہو تو ضرور نوکری کرو، اس نے کہا، اور اگر تمہیں اپنے ماں باپ کی شرافت اور اپنی عزت عزیز ہے تو یہاں نوکری نہیں کر سکو گی۔ چند دنوں بعد تمہیں یہاں سے مایوس ہو کر نکلنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اسکول نہ جاؤ۔